اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه جامعہ ام حبیبہ للبنات میں تئیس رمضان کی راتوں میں ہمارے عزیز حافظ قاری محمد کامران صاحب نے نماز تراویح میں اللہ کا قرآن آپ کو سنایا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کا تراویح میں قرآن سنانا قبول و منظور فرمائے۔ محلے کے جن حضرات نے نماز تراویح میں قرآن سنا، اللہ ان کے سننے والے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ جو تراویح پڑھنے کا حق ہے ہماری کوتاہیاں، غفلتیں اور سستیوں کی وجہ سے وہ حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم تو نیک لوگوں کی نقل اتارتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر دے۔ ہماری جو حالت ہے ہم تقریباً دین کے سارے کام رسماً کرتے ہیں، ہماری نماز، ہمارا روزہ،
علامہ اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ ہماری مسجدوں کے میناروں پہ 8 لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے، 2 کلومیٹر تک آواز جا رہی، لیکن وہ جو حضرت بلال کی آذان میں روحانیت تھی وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ آپ اپنے واعظین کو دیکھیں، خطیبوں کو دیکھیں، ان کی پوری تقریر شعر و شاعری میں گزر جاتی۔ وارث شاہ کی ہیر پڑھنے میں، سیف الملوک پڑھنے میں، اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ قوم کو تو سنانا تھا اللہ کا قرآن اور نبی اکرم کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی جگہ سیف الملوک سنائی جائے تو واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ ہم نے ایک نقل اتاری ہے، یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم نیک لوگوں کی ایک نقل اتار رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری نقل کو بھی اصل میں تبدیل کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے نا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لاٹھیاں رسیاں میدان میں ڈالیں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ لاٹھیاں ہی تھیں، وہ سانپ نہیں بنی۔ جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، لاٹھی رہتی ہے، رسی رہتی ہے، دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ لاٹھیاں کیا بن گئی ہیں، بھر گیا میدان سانپوں سے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سانپ ہی سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے ڈر گئے کہ رب کو آسمانوں سے کہنا پڑا لا تخف، ڈریے نہیں، انک انت الاعلی، آخری کامیابی آپ کو ملے گی۔ ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ ڈرنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے، اور ان کی لاٹھیاں بھی کیا نظر آ رہی ہیں، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، اور ان کے دل میں یہ بات آ رہی کہ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں، اپنی لاٹھی ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ حقیقی معنوں میں سانپ بنا، اور سانپ بننے کے بعد اس نے کیا کیا، ان سارے ڈھونگ کو اس نے کھانا شروع کر دی۔
میدان بالکل صاف ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ میدان میں پھنکار رہا ہے. وہ جو جادوگر تھے نا وہ جادو جانتے تھے، ماہر تھے نا، جادو کا علم تھا ان کے پاس. وہ علم انہیں کام دے گیا. انہوں نے سوچا جادو تو نہیں کہ سینکڑوں لاٹھیاں رسیاں اس کے پیٹ میں اور اس کے وجود میں ایک بال برابر بھی فرق، اسے تو پھٹ جانا چاہیے تھا. اتنی لاٹھیاں اتنی رسیاں اس کے پیٹ میں ہیں. تو وہ جادو کے ماہر تھے نا، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں، قرآن کہتا ہے. اس کے بعد وہ اس طرح سجدے میں گرے لگتا تھا کسی نے گردن سے پکڑ کے زمین پہ گرا دیا ہو. اور کہنے لگے یا منا، ہم ایمان لے آئے. تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ مقابلے سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کا جائزہ لیا. یہ چلتے کیسے ہیں، لباس کیسا پہنتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی لباس وہی پہن لیا جس طرح کا لباس حضرت موسیٰ نے پہنا تھا. انہوں نے لباس اس طرح کا پہنا، چال اس طرح کی چلی. حضرت موسیٰ کی جو انہوں نے نقل اتاری نا، اللہ نے اسی نقل کو اصل میں تبدیل کر کے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا تم نے ظاہری روح میرے نبی کا دھار لیا ہے تو میں نے بھی تمہارے اندر کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا. کبھی کبھی نقل جو ہے اللہ اس نقل کو بھی کیا بنا دیتے ہیں، اصل میں. اللہ ہماری اس نقل کو بھی اصل بنا. بس ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھوں گا. امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ، ذرا زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ کا نام آئے نا تو بے اختیار آپ کی زبان پہ آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم. کتنی دیر لگی ہے جی اس پڑھنے پر، کتنی دیر لگی؟ زبان کوئی تالو کے ساتھ لگ گئی، گھس گئی ہے. اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جنت میں 10 درجے بلند ہو گئے. اللہ اکبر. آپ کے ذہن میں ہوگا یہ درجے اسی طرح ہوں گے جس طرح ہم تیسرے درجے میں بیٹھے ہیں، گلی کے حساب سے ہم تیسرے درجے میں ہیں. نہ جناب، جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان. 1 درجہ ہے 1. تو درود پڑھنے سے کتنے درجے بلند ہو گئے؟ 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ ختم ہو گئے. اور اعمال نامے میں رب نے 10 نیکیاں لکھ دی. درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی نئے میرے بھائی آئے ہیں یا محلے کے ہیں، پہلی مرتبہ مجھے سنا ہے، انہوں نے میرے متعلق بہت کچھ سنا ہے، وہ ذرا میری بات کو غور سے سنیں. شاید ان کے علماء نے یہ بات انہیں نہ بتائی. جتنے عمل ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تہجد، تسبیح کا رولنا، خیرات، صدقہ، مسجد کا بنانا، مدرسے کا بنانا، جتنے عمل ہم کرتے ہیں اس میں شک ہے، پتہ نہیں رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں مقبول ہوں گے یا مردود ہوں گے. درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی مردود نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. یہ واحد عمل ہے درود پڑھنا. یہ مردود نہیں ہوگا، یہ مقبول ہوگا. یہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے؟ نہ. میں اس پر قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں.
آیت بھی بڑی مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم جب میں بیان کروں گا تو پھر آپ سوچیں گے کہ اس آیت کا یہ مفہوم تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اہل علم جانتے ہیں یصلون مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کے صیغے میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار کے لیے آتا ہے، پھر پیچھے انا حرف تحقیق ہے، تاکید کے لیے ہے۔ یہ معنی نہیں کریں گے اللہ نے رحمت بھیجی، نو، اللہ رحمت بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، یہ معنی نہیں کریں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا لحاظ کر کے معنی کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں جاتی جس میں رب اپنے نبی پہ رحمت نازل نہ کر رہا ہو۔ ہر گھڑی رحمت اتر رہی ہے، ہر گھڑی رحمت اتر رہی ہے، ادھر سے ہر وقت رحمت اتر رہی ہے۔ ادھر ہم نے درخواست کی اللہم صلی علی، ہم نے اب یہ درود پڑھا ہے، درود اللہم سے شروع ہوتا ہے، درود وہ ہے جو اللہم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر۔ ہم نے کس سے درخواست کی؟ اللہ سے۔ ادھر سے 24 گھنٹے رحمتیں اتر رہی ہیں، ادھر سے ہم نے جب درخواست کی ہماری درخواست بھی قبول ہو گئی۔ درود واحد عمل ہے جو کبھی مردود نہیں ہوتا، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مقبول ہوتا ہے۔ یہ جو آپ دعائیں مانگتے ہیں، دعا مانگنے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں آئیں اور آپ کہہ دیں یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے قید سے رہائی دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ بارش عطا کر دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی درخواست اور اپنی دعا اسے تھوڑا سا پیچھے کر دے اور رب کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دے۔ سورۃ فاتحہ میں آپ نے دعا نہیں مانگنی اہدنا الصراط اس سے پہلے کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ؟ شروع میں اہدنا الصراط المستقیم، پہلے اہدنا الصراط المستقیم نہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر رب سے ایک وعدہ کیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب رب کی اتنی تعریف کی، اتنی صفتیں کی، اوپر سے رب بولا فسأل یا عبدی، مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے؟ پھر بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اس کی بہت ساری آیتیں ہیں، میں کون کون سی آیت پڑھتا پھروں، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ دی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد میرے آقا پہ درود پڑھنا ہے، دعا بعد میں مانگنی ہے، پہلے اللہ کی صفت کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا مانگنی ہے؟ میں بڑی آسان سی باتیں کرنے کا والا خطیب ہوں۔ جنازہ کیا ترتیب ہے؟ جنازے میں یہی ترتیب ہے نا، ثنا واسطے اللہ کے، درود ہو، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا جا رہا ہے اور تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جا رہی۔ یہ ترتیب ہے جو جنازے میں آپ کو سکھائی گئی۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی دعا مانگنی ہے تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، درمیان میں دعا مانگنی۔
یہ اب پتہ نہیں میری بات کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہے. سمجھ آئی تو آپ کے چہرے کی بشاشت بتائے گی کہ آپ خوش ہو گئے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. شروع میں بھی درود، آخر میں بھی درود، درمیان میں اپنی دعا. درود ایسی دعا ہے، دعا ہی ہے نا اللہم. درود ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے. تو اس طرح جب ہم دعا مانگیں گے تو رب کی رحمت سے بعید ہے کہ پہلی دعا بھی قبول کر لے اور آخری دعا بھی قبول کر لے اور درمیانی چھوڑ دے. اس کی نسبت سے اللہ درمیان والی دعا بھی کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا. تو جب بھی میرے آقا کا اسم گرامی آئے، جمعے پہ آپ کے خطیب میرے آقا کا نام لیں یا آپ کسی جگہ پہ آقا کا نام پڑھیں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ 8 ہجری کی بات ہے. 10,000 صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. کتنے؟ 10. مکے والوں کو پتہ نہیں ہے، اتنے پوشیدہ طریقے سے میرے نبی مکے کے قریب آ گئے نا کہ مکے کے قریشیوں اور کافروں کو پتہ بھی نہ چلا. جب مکہ تھوڑا دور رہ گیا نا، میرے نبی نے فرمایا پڑاؤ کرو، اور ہر خیمے والا الگ الگ چولہا جلائے، کھانا پانا پینی پکاؤ، ہر خیمے والا آگ جلائے. اب ظاہر بات ہے جب آگ جلتی ہے رات کے ٹائم تو دور دور تک نظر. اس وقت مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو آ گیا، وہ تو سر پہ آ گئے. تو جو مکے کے بچے تھے نا، چھوٹے بچے، یہ بھاگ کے نا ان خیموں کے پاس آ گئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں مسلک کے ساتھ کیا ہوتی ہے یا ہمارے بڑے کیا ہیں، وہ تو رونق میلہ، آگ جل رہی ہے، 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہے. پھر میرے نبی کا نام کوئی معمولی نام تو نہیں تھا نا، مکے کے ہر گھر میں گونجتا تھا نا. بچے وہ سنتے رہتے تھے نا، بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر 70 کافر مارے گئے. تو بچے جو ہیں نا وہ قریب آ گئے. مسلمانوں نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا. اذان کا ٹائم ہوا نا، حضرت بلال نے اذان دی. تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی. بلال جو جملہ کہتے نا وہ بچے اس کی نقل اتارتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سارے بچے بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس اشہد اللہ، وہ جو شور اٹھا نا تو میرے آقا نے فرمایا یہ کون ہے بھائی، یہ شور کیسا ہے؟ کہ مکے کے قریشیوں کے بچے ہیں جی، وہ آئے ہیں، بلال اذان دے رہے ہیں، وہ اس کی نقل اتار رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. صحابہ جب پکڑنے کے لیے نکلے نا تو جو بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے. ایک بچہ ان میں ذرا 15-16 سال کا ہے، باشعور ہے، اس آقا میں کیوں نساں. اس کا نام تھا ابو محذورہ. کیا نام ہے؟ ابو محذورہ. وہ کھڑا رہا، صحابہ نے اسے پکڑا، پکڑ کے میرے آقا کے خیمے میں لے گئے. ابو محذورہ خود بیان کرتے میں ڈرا ہوا، سہما ہوا، فاتح ہے، پھر ہم نے نقل اتاری ہے، میری خیر نہیں. لیکن رحمت کائنات نے جو پہلا بول بولا اس میں اتنی نرمائی اور لطافت تھی. آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی وہ نقل اتار رہے تھے. آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھو. آقا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر.
अबू माजूरा ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं था, मक्के के काफरों का और मेरे आका का इसमें तो इख्तिलाफ नहीं था। मक्के के काफिर भी कहते थे अल्लाह अकबर। अगर आप कोई नए लोग आए हैं और इससे पहले आपने हमें नहीं सुना तो आप अपने ज़हन में रखें, कुरान पढ़ें। मैं एक आयत का हवाला दे देता हूँ, आप घरों में जाके उसको देख लें। मुशरिकीन मक्का सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह को मानते थे, वो कहते थे हमारा खालिक भी कौन है, हमारा राज़िक भी कौन है, हमारा मालिक भी कौन है, जिंदगी देने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, कायनात की तदबीरें करने वाला कौन है, बारिश बरसाने वाला, सूरज चांद का निजाम चलाने वाला। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। अब आपने जो तालीम याफ्ता बच्चे यहाँ बैठे हैं, घरों में चले जाइए, सूरत यूनुस निकाली 11वें पारे में, उसकी आयत नंबर 31 निकाली। याद रहेगा कि कौन नहीं रहेगा? सूरत का नाम मैंने क्या बताया? आयत नंबर 31। मैं कतई नहीं कहूंगा कि फलां फिरके के आलिम का तर्जमा लो या फलां मसलक के आलिम का तर्जमा लो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँ। आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी, मैं नहीं कहूँ। आपके घर में देवबंदी आलिम का तर्जमा है, उठाओ। अहले हदीस आलिम का तर्जमा है, उठाओ। बरेलवी आलिम का तर्जमा है, उठाओ। शिया आलिम का तर्जमा है, वो उठाओ। कोई खतीब आपको इतना फराख दिल नहीं मिलेगा जो इतनी फराख दिली के साथ बात कर रहा हूं। जिस मसलक के आलिम का तर्जमा तेरे घर में है ना, उठा। सूरत का नाम, आयत नंबर, उसका तर्जमा पढ़, तुझे वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी कि मुशरिकीन मक्का राज़िक, मालिक, जिंदगी देने वाला, जिंदे से मुर्दा निकालने वाला, मुर्दे से जिंदा निकालने वाला, कायनात की तदबीरें करने वाला, ये वो किसे समझते थे? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था ना। वो कहते थे खालिक राज़िक अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है। वो कहते थे अल्लाह पकड़ ले तो छुड़ा कोई नहीं सकता, और उसकी पकड़ में बंदा आए तो कोई उससे छुड़ा ले, और वो हर एक को पनाह दे सकता है, जिसको चाहे पनाह दे दे। ये उनका अकीदा कुरान ने बयान की। मैं एक हवाला और पेश करूंगा, लेकिन मैं इस तवक्को पे पेश करूंगा कि आपने घर में जाके कुरान जरूर खोलना है। ये सालिम का तर्जुमा आपको मिले, आपने उठाना है, उसे पढ़ना है। सूरत अनकबूत है, सूरत अनकबूत की आयत नंबर है 65। घर में जाके इसका तर्जुमा देखिएगा। मेरे तर्जमे पे एतबार नहीं करना, मैं तर्जमा करता हूं लेकिन मेरे तर्जमे पे एतबार नहीं करना, खुद पढ़ना है। कुरान कहता है फाइजा राकेबू फिल फुल्के, जब वो सवार होते हैं कश्तियों में, और कश्ती आई गिरदाब में। ये अनकबूत में नहीं है, ये गिरदाब वाली बात अनकबूत में नहीं है। आप जाके अनकबूत देखें, आपको वहां न मिले तो आप कहें जी बंदयालवी कह के गया है, तो ये तो अनकबूत में है ही कोई नहीं। ये सारी बातें सूरत यूनुस में। चारों तरफ से लहरें उठने लगी, मौजें उठने लगी, नामुआफिक हवाएं चलने लगी। उन्होंने समझा कि हम घेरे गए, अब कश्ती डूबती है, हमने गरक होना है। तो कुरान कहता है जब वो कश्तियों में लहरों के अंदर फंस जाते थे, दावुल्लाह, पुकारते थे किसको? मुखलिसीना। कौन? बोलो तो सही यार, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं। खालिस, जिन जिन को वो पुकारा करते थे सब भूल गए, खालिस रब को पुकारने लगे। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रे,
نجا کا معنی کرو، شاباش، بار کا معنی کرو، فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو بچا کے لاتا خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اس وقت کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے۔ این کشتیوں میں گھر کے وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ کو۔ اللہ اکبر میں تو اختلاف ہی نہیں تھا، ابو معذورہ نے پڑھ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بات مشرکین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نبی نے سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا، سارے کام وہی کرتا ہے، ہر مشکل وہی حل کرتا ہے، ان ھذا لشیء، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسی میں اختلاف تھا، الہ میں۔ میرے آقا منوانا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی اور جن کو ہم پکارتے ہیں وہ بھی، اور میرے کہتے تھے، میرے آقا کہتے تھے نا لا الہ۔ جب آپ نے کہا نا ہاں بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ تیار نہیں تھے پڑھنے کے لیے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں ڈرا ہوا سہما ہوا، میں نے ذرا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے زور سے پڑھو، زور سے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے زور سے پڑھ دی۔ اب یہ ایک مرتبہ ہوا، یہ میری بات آپ نے غور سے سننی، یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ اب دوبارہ وہی کلمہ آپ نے دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھو، اتنے زور سے پڑھ دی۔ پھر آپ نے فرمایا پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بات ماننے کے لیے بھی مکے والے تیار نہیں تھے۔ میرے نبی کو وہ نبی مان لیں تو پھر جھگڑا کس کا رہ گیا؟ یہ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ نے انہیں کٹوایا تھا، انہوں نے رسول اللہ کا لفظ آپ کے نام کے ساتھ کٹوا دیا تھا انہوں نے کہ کاٹو اس کو، ہم نہیں مانتے ہیں ان کو۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں نے آہستہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں زور سے کہو، میں نے زور سے کہہ دی۔ اب یہ ایک مرتبہ ہوا، آپ نے دوبارہ کہلوایا تو کہتے ہیں میں نے آہستہ کہا، آپ نے بولا زور سے کہو، میں نے زور سے کہہ دیا۔ یہ بات بعد میں کرتا ہوں، یہ برا ذہن میں تھوڑی سی رکھنی ہے، آہستہ کہنا اور زور سے کہنا۔ آپ نے ساری اذان کہلوا دی، آپ نے بیٹا جاؤ۔ ابو معذورہ کہتا ہے میں نے کہا کہاں جاؤں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں؟ کلمہ پڑھائے۔ ابو معذورہ نے کلمہ پڑھ، ابو معذورہ نے ایمان قبول کر لیا۔ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی نقل اتارے تو اللہ اس نقل کو بھی اصل میں تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ اتاری تو ان بچوں نے نقل تھی، ابو معذورہ نے بھی نقل اتاری تھی، انہوں نے نقل اتاری، اللہ نے اس کی نقل کو کیا بنا دیا؟ اصل بنا دیا، اصل میں تبدیل کر دی۔ تو ہم بھی ایک نقل اتار رہے ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، ایک رسماً ہم سارے کام کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ ہماری نقل کو کیا بنا دے گا؟ اصل بنا دے، قبول فرما لے۔ مکہ فتح ہو گئی، دوسرے دن میرے نبی مکے میں داخل ہو گئے، فاتح بن کے میرے نبی مکے میں آ گئے۔ اور جس طرح میرے نبی فاتح بن کے مکے میں آئے نا، کائنات کے رب کی قسم ہے، اس آسمان نے اس سے پہلے بھی ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا، اور قیامت کی صبح تک ایسا فاتح آسمان دیکھا گے بھی کبھی نہیں۔
ماشاء اللہ. ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں, ویسے سمجھ آپ کو نہیں آئے گی, ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں, اسی مکے سے صرف 8 سال پہلے میرے آقا چھپ کے جا رہے ہیں, صحابہ یہاں چھپ کے بھاگ رہے ہیں, میرے نبی غار میں چھپے ہوئے ہیں, پیچھے سے اونٹوں کا اعلان ہو گیا ہے. 8 سال پہلے جس مکے سے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں, صرف 8 سالوں کے بعد میرا آقا اسی مکے میں فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. بے شک. خوشی کی کیا انتہا ہوگی. پھر میرے نبی نے خوشی کیسے منائی, اس فتح کی خوشی کیسے منائی؟ پہلے آپ بتائیں, آپ خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ یہ جب الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن اور کونسلر جیت گیا, کیسے خوشی مناتے ہیں؟ ہمارے سیاسی لوگ خوشی کیسے مناتے ہیں؟ فائرنگ کرتے ہیں. مخالف جو کونسلر ہوتا ہے اس کے دفتر کے سامنے جا کے بھنگڑے, ناچ گانا, اس مخالف کونسلر کے گھر کے سامنے جا کے ناچنا, چڑھانا, یہ ہماری خوشی کا انداز ہے. چاہیے کیا تھا؟ چاہیے اس کونسلر کو یہ تھا کہ جب اسے پتا چلا کہ میں جیت گیا ہوں تو وہ سیدھا مسجد میں آتا, 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور رب سے کہتا, مولا تیرا شکر ہے تو نے عزت رکھ لی. یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ, کہ خوشی میں رب کا کیا کیا جائے, شکر ادا کیا جائے. یہ ہمارا ایک عام کونسلر جیت جاتا ہے تو یہ حالت ہے. میرا نبی تو مکے کا فاتح بن کے آ رہا ہے, اور آنے کا انداز کیا ہے؟ آنے کا انداز کیا ہے؟ 8000 کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے اور مکے کا فاتح سب سے پیچھے آ رہا ہے. کیوں؟ آگے چلنا تکبر کی علامت, اور میرا آقا تکبر سے پاک ہے. آگے چلنا ذرا غرور کی علامت ہے, اور میرا آقا غرور سے پاک ہے. آپ سب سے پیچھے آ رہے ہیں. اسی مکے سے نکلے, شہر کون سا ہے جہاں بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا تھا؟ ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کریں نا, حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے, حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئی, میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کو نیزے مارے گئے, حضرت حمزہ کے احد کے میدان میں 12 ٹکڑے کر دیے گئے. مدینے میں میرے نبی کو مکے والوں نے ستایا. یہ ستانے والے سارے ادھر کھڑے ہیں پہاڑی پر, ادھر کھڑے ہیں پہاڑی پر, درمیان سے یہ لشکر گزر رہا ہے. تو کیسے گزر رہا ہے؟ سینہ تان کے, نعرہ بازی, بھنگڑے تو خیر تصور بھی کوئی نہیں, کوئی نعرے لگ رہے ہوں, سینہ تنا ہوا ہو. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میرے آقا کی زبان مقدس پر قرآن کی ایک آیت ہے, انا فتحنا لک فتحم مبینہ, اور یہ آیت پڑھتے ہوئے میرے آقا کا سر مبارک جھک رہا ہے. جھکتے 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 اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گیا. مکے کا فاتح آ رہا ہے. ایک صحابی نے ان مشرکین کو دیکھا نا, تو وہ جذبات میں آ گئے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, ایک دستے کے سالار تھے وہ. انہوں نے جذبات میں آ کے نعرہ لگایا, الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج ہم سارے پچھلے بدلے چکائیں گے. نعرہ لگایا اس نے. کسی نے میرے آقا کو جا کے بتایا, آپ کا فلاں صحابی یہ نعرہ لگا رہا ہے, آج بدلے کا دن ہے. آپ نے بلایا, جھنڈا اس سے واپس لے لیا, تم دستے کے سالار نہیں ہو. اور آپ نے فرمایا, یہ جو تو کہہ رہا ہے نا یوم یوم الملحمہ, ملحمہ کی لام جو ہے نا, لام اس کو رے میں بدل دے, الیوم یوم المرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے. میرے نبی نے نعرہ نہیں لگانے دیا, انتقام کی بات نہیں کرنے دی,
आज तक दुनिया ने ऐसे फाते देखा है कभी? कोई नहीं। जितने लोग बैठे हो, कल अफगानिस्तान में रूस आया था, लीबिया में, इराक में अमेरिका आया, किस तरह आए थे, क्या किया इन्होंने आकर? मासूम बच्चों को नेज़ों की अनियों पे परो दिया। मुसलमान बेटियों की इज्जतों से खेले, लोगों को तय तेग किया, लाखों बंदे मार दिए इन्होंने, इमारतें गिरा दी। ये फातेह हैं। किस मुल्क में फातेह बन के दाखिल होती हैं? मेरा नबी भी फातेह बन के आया था। सुभान अल्लाह, बेशक। किसी को नुकसान पहुंचा? नहीं। ये बात शायद आपसे आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो, किसी ने न बयान की हो। मैं आपको सुनाता हूं। मक्के में मेरे नबी फातेह बन के आ गए ना, ये मुहाजिर लोग जो मदीने गए थे, इनके घर मक्के में नहीं थे। हजरत अबू बकर घर कहाँ था? हजरत उमर का घर, हजरत उस्मान का घर, हजरत अली का घर, हजरत तला का घर, हजरत जुबैर का घर, इनके घर मक्के में थे ना। और इन घरों पे काबिज हो गए थे मुशरिकीन मक्का, कब्जे में कर लिए थे वो घर। आज तो ये फातेह बन के आ गए थे। आर्डर करना चाहिए था, चंद मिनटों में घर खाली कर दो, जिस जिस मोमिन का घर है उसको वापस करो। लेकिन मेरे नबी ने यह ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया, हम कोई मकान वापस नहीं लेंगे। जो मकान में बैठा हुआ है वो उसमें रहे, हम तुमसे अपने मकान भी वापस नहीं लेने की। ऐसा फातेह दुनिया ने कभी देखा है? ये मेरा नबी था, ये मेरा नबी था, ये इस्लाम की रीत है। फातेह बन के इस तरह आए थे मेरे नबी। जब मक्का फतह हो गया, सुनने वाली बात है, मक्का फतह हो गया तो बैतुल्लाह का पहला मुअज्जिन मेरे नबी ने उसी बच्चे को बना दिया। उसका नाम क्या था? अबू महजूरा। उम्र कितनी है? 16 साल, 15-16 साल कि तुम बैतुल्लाह के मुअज्जिन हो। इसने आज़ान दी, 4 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, और 4 ही मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था। 2 मरतबा आहिस्ता कहता था और 2 मरतबा सहाबा समझा समझा के, ओ अल्लाह के बंदे, 4 मरतबा नहीं है, 2 मरतबा है। तू आहिस्ता कहता था और आका कहते थे आहिस्ता न कह। उसने कहा जो मर्जी जे करना जे कर लो, मैं नबी पाक इं ही पढ़ाया, मैं इन ही देनी। वो सारी जिंदगी इसी तरह आज़ान देता रहा। 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आहिस्ता कहता था और 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद आवाज से कहता था कि मेरे आका ने यूं ही पढ़ाया है। अबू माजूरा कहते हैं, जब आज़ान मुझसे कहलवा ली तो नबी पाक ने मेरे माथे पे हाथ रखा, इस जगह पे हाथ रखा। उस हाथ की ठंडक मैंने दिमाग में महसूस की। यहाँ हाथ रखा ना, इस जगह पे। फिर अबू माजूरा ने सारी जिंदगी माथे के बाल कटवाए नहीं। ये जितने बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उसने ये बाल नहीं कटवाया। उसने कहा इन बालों पे मोहम्मद के हाथ लगे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन बालों पे मेरे नबी ने हाथ मुबारक लगा दिया है, मैं उन बालों को अपने सर से जुदा नहीं करना चाहता। मैंने 2 वाक़यात आपके सामने रखे कि कभी कभी नकल उतारी जाए तो अल्लाह नकल को क्या बना देता है? असल बना देता है। नकल को असल में अल्लाह तब्दील कर देता है। तो हम भी एक नकल ही उतार रहे हैं। वो जो रूहानियत है और असल रब चाहता है। रब कैसे नमाज चाहता है? जिब्रील अमीन ने पूछा था मल एहसान हो या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? आपने फरमाया ताबुदल्लाह अंताबुदल्लाह कान्ना का तराओ फ़इल्लम तकुन तराओ फ़इन्नहु यराक औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو اللہ معاف کرے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم عبادت اس طرح کر کہ رب تجھے. ہمارے اندر ہے یہ کیفیت تو ہم نقل ہی اتار رہے ہیں. اصل تو یہ تھا, روحانیت تو یہ تھی کہ ہم اس مقام پہ پہنچتے جس مقام پہ صحابہ پہنچے تھے, اولیاء اللہ پہنچے تھے, بزرگان دین پہنچے تھے. جس مقام پر اس طرح کی نمازیں ہماری ہوتی لیکن نہیں نہ رہی تو ہم ایک نقل اتار رہے ہیں اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل کر دے. یہ جامعہ ام حبیبہ, یہ جو اہل محلہ ہیں, میرے حساب سے تو بڑے خوش قسمت ہیں. ان کی بچیاں محلے سے نکلے اس جگہ پہ آ جائیں پڑھنے کے لیے, نہ کوئی سفر کرنا پڑے, نہ رکشہ بنانا پڑے, نہ کوئی سواری کا انتظام کرنا پڑے. محلے کے اندر ایک انتظام ہے, جس عمر کی عورت پڑھنا چاہے. کوئی بڑی عمر کی عورتیں اپنا قرآن صحیح کرنا چاہتی کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے, تلفظ صحیح نہیں ہے, روانگی صحیح نہیں ہے, تو بڑی عمر کی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ کی بچیاں حفظ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں. عالمہ بننا چاہتی ہیں, عالمہ بن سکتی ہیں. یہ کوئی, میں یہ سرگودا کے قریب کوٹ مومن کے پاس ایک قصبہ ہے بھابڑا. میں ہر سال وہاں جاتا ہوں بچوں کی دستار کرنے کے لیے جو حافظ بنتے ہیں. تو وہاں بچیوں کا مدرسہ بھی. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں, مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا, مجھے یقین نہیں آتا. وہاں اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کی بیٹی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے. ایسے ایسی ذہین بچیاں بھی, ایسے ایسے ذہین بچے بھی ہیں. ذہین بچے جو ہیں جو کالجوں میں ٹاپ کرتے ہیں, میٹرک میں ٹاپ کیا انہوں نے, وہ آئیں جہاں حفظ کے مدرسے ہیں 6 مہینے میں قرآن حفظ کر کے چلے جائیں گے. اور یہ ایسی ڈگری ہے کہ دنیا کی کوئی ڈگری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ساری ڈگریاں یہی رہ جانی ہیں. حفظ قرآن والی ڈگری قیامت کے دن بھی کام آنی ہے, مرنے کے بعد بھی کام آنی ہے. تو ذہین بچے اس طرح بھی آ سکتے ہیں. تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں اہل محلہ کہ آپ کے محلے میں یہ ادارہ, یہ مدرسہ قائم ہوا ہے. بچیاں ناظرہ پڑھیں, بچیاں حفظ کریں, بچیاں تفسیر پڑھیں, بچیاں حدیث پڑھیں, یا صرف قرآن کا ترجمہ کچھ عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں, یا کچھ بڑی عمر کی عورتوں کا قرآن صحیح نہیں ہے, تلفظ صحیح نہیں ہے, روانگی صحیح نہیں ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ کچھ وقت لگا کے ہمارا تلفظ صحیح ہو جائے. تو آپ اہل محلہ اپنی بچیوں کو, مستورات کو, بے شک پہلے ٹائم وہ سکول پڑھیں, پہلے ٹائم وہ کالج جائیں, سکول جائیں, پڑھیں, لیکن پچھلے ٹائم کچھ وقت مدرسے کو دیں تاکہ ان کی دین کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. معلمات جو اس مدرسے میں پڑھا رہی ہیں نا جی, ان کی تعداد 6 ہے جی. 6 معلمات ہیں جو پڑھا رہی ہیں اس مدرسے میں. طالبات کی تعداد جو ناظرے میں ہیں, درس نظامی میں ہیں, ان کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے جی, جو بچیاں چھوٹی بڑی عورتیں خواتین پڑھ رہی ہیں جی. ناظرہ قرآن, حفظ و تجوید, ترجمہ و تفسیر, صرف و نحو, بہشتی زیور, یہ ساری چیزیں اس نصاب میں شامل ہیں جو نصاب یہاں پڑھایا جا رہا ہے. یہ جو مدرسے کے اخراجات ہوتے ہیں یہ لوگوں کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے کہ آپ کی بچیوں سے کوئی فیس لی جائے, لیکن آپ آج خود تعاون کر دیں. جتنا بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی, 200, مہینے کا 300, مہینے کا 500, مہینے کا 100, تو یہ قطرے قطرے سے دریا بن جایا کرتا ہے. تھوڑی تھوڑا لوگ تعاون کرتے ہیں تو مدرسے اس طرح آباد رہتے ہیں جی.